میرے آقا ہیں، یہ میرے دادا ہیں. لیکن بعض لوگوں کی قبروں میں یہ ہوگا کہ جب یہ مسلمان حضور کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا، میرے آقا قبر میں ہوں گے اور اپنا چہرہ پھیر لیں اور ارشاد فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، دنیا میں تجھے کسی اور کی عادت اور اخلاق اچھے لگتے تھے. اے مسلمانوں، آپ سنبھل جاؤ، حضور پاک کے اخلاق کو نہیں اپناؤ گے تو قبر میں بھی پچھتاؤ گے، آخرت میں بھی پچھتاؤ گے. جن فلمی ایکٹروں کے پیچھے تم بھاگتے ہو، آج جن نوجوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد ٹک ٹاک کو سے رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، روح نکلنے کے بعد تمہارا عزیز دوست بھی ایک دن سے زیادہ گھر پہ رکنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ زمین کے نیچے تباہ کر کے آئے. چاہے تم وقت کے شہنشاہ ہو، پیسوں کے بڑے دھنی ہو، تمہیں اسی قبر کی تختیوں کے نیچے ڈال کر آئے. مجھے بتاؤ، جب تم تنے تنا اس قبر کی چار دیواری میں سو رہے ہوں گے، تم مدد کے لیے کون سے دوست کو پکارو گے؟ اس دوست کو جس کے لیے تم رات رات بھر جاگتے تھے، اس پر پیسے لٹاتے تھے؟ کیا اس ایکٹر کو پکارو گے جس کے طریقے پر تم نے اپنے لباس بدل ڈالے، اپنی داڑیاں چھیل ڈالی، اپنے اخلاق و کردار بدل ڈالے، اور پھر فخر سے کہنے لگے میں فلاں کا بین ہوں، میں فلاں کا بین ہوں؟ پکارو گے قبر میں؟ پکارو گے ان کو؟ کوئی نہیں آئے گا. تم چیختے رہ جاؤ گے قیامت تک. تمہارے عزیز دوست، باپ، بھائی، ماں کو تک قبر میں تمہاری پکارنے کی آواز نہیں آئے گی. کوئی قبر کے سرانے پر بھی کھڑا ہو، مردے کی آواز نہیں سنے گا. ہاں، ایک ذات ہے جو یہاں سے پکارے تو مدینے سے بھی جواب دے گی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی غلامی کے ساتھ جاؤ گے تو پھر تمہارے کیا کہنے؟ جس کو امام اہل سنت کہتے ہیں، لہر میں عشق شہ، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ہے زندگی کا مقصد. اگر تم اپنے سینے میں حضور کی محبت، اپنے اخلاق و کردار میں حضور کے اخلاق و کردار ڈال دو، خبر میں بھی جاؤ گے اجالا اجالا ہوگا، حضور کی زیارت ہوگی. عزیزان گرامی، بات سے اتنی ہے، میں جتنا بھی کچھ کہوں وہ کم ہے. یہ ساری تقریریں، سارے خطابات ختم ہو جائیں گے، وصف رسول کبھی ختم نہ ہوگا. صحابہ نے اپنی زندگیاں پوری کر ڈالی. آپ نے دیکھا زندگیوں میں کسی نے میرے مصطفیٰ کی ثنا بیان کرنا شروع کی تو پھر فارسی ہو کہ عربی ہو کہ اردو ہو، سب کے قلم ٹوٹ گئے. کسی نے پکار کر کے کہا، سعدی نے فارسی میں کہا، بلغ عربی میں کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کسی اور عاشق رسول نے پکار کر کہا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اردو کے حسان الہند نے پکار کر کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بریلی کے امام نے وصف بیان کیا، شروع کیا تھا، پورا دیوان لکھ ڈالا، پوری کتابیں بھر ڈالی، اخیر میں تھک ہار کر کے پھر یہ کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، اور اوپر جائیں تو مصر کی وادیوں سے ایک شرف الدین موسیقی پکار کر کہتا ہے، پکار کر یوں کہتا ہے، محمد سید الکونین والثقلین. اور پھر پکار کر کہتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ مداحان رسول یہی ختم نہیں ہوئے، ہم اوپر اور جا کر دیکھتے ہیں، وہاں بھی لکھنے والوں میں سے خود رسول پاک کے سامنے بیٹھ کر کے حسان ابن ثابت پکارتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں.
یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, جیسے آپ چاہتے تھے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. اور جبرائیل امین کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاعر نے پھر یہ کہا, ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا؟ جبرائیل کی زبانی شاعر کہتا ہے آفاق ہا کرتی دام بسیار خوبا دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ. میں نے بہت سارے آسمانوں کا سفر کیا, بہت ساری کائنات کو دیکھا اور بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا, لیکن اے اللہ کے رسول تمہاری بات ہی کچھ اور ہے. سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور اس پر یہاں تک ختم نہیں ہوا, یہ تو شعراء ہوئے, مداحان رسول ہوئے, صحابہ کی جماعت بھی ہوئی. اتنے پر بس نہیں بلکہ خود خدا قدیر و جبار نے بھی حمد بیان کی اور تعریف میں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پورے رسول پاک کی مدح سرائی میں قرآن کی آیتیں آئی, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے مسلمانوں اس راز کو سمجھ لو, جلدی سے سمجھ لو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدخواہ کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اب میں اپنی گفتگو کا خاتمہ اس بات پر کرتا ہوں جس راز کی طرف اقبال نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر اقبال کہتا ہے اگر دنیا آج پسماندہ ہو جائے, تمہاری قوم ڈھیلی ہو گئی, کمزور ہو گئی, مردہ سی نظر آنے لگی, دل مرجھانے لگے, تو تجھے اگر زندہ کرنا ہے اس قوم کو کیسے زندہ کرے گا؟ اقبال کہتا ہے اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. یہی ہے, کمزوری اگر آئی ہے تو نام محمد کی کثرت کرو, حضور کی تعریف زیادہ بیان کرو, ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو. آخر میں جوانوں میں آپ سے کہوں گا, میری گفتگو کے خلاصے کے بعد میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا, میری عادت میں بہت سارے شعراء آپ یہاں پوچھتے ہوں گے کس کو مدینے جانا ہے, کس کو مکہ جانا ہے. نعت کے الفاظ میں اشعار میں لے کے اگرچہ نہیں جاتے, پوچھتے تو ہیں اور آپ خوشی میں ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ تمہارا شوق ہے, لیکن مجھ فقیر کی عادت ہے مکہ مدینہ جانا قسمت میں ہو تو اللہ ضرور عطا ہے. لیکن میں اس بات کے لیے ضرور ہاتھ اٹھاؤں گا یا اس بات کے لیے ضرور آپ کی بیداری پوچھوں گا, اے لوگوں کہاں جانا ہے, کہاں مجھے لے کے جانا ہے, کہ میری کوئی استطاعت نہیں. اتنی بات ضرور پوچھوں گا, کیا تم میں اب بھی اس بات کی غیرت موجود ہے کہ اگر حضور کی عزت کی بات آئے تو اپنی گردن